دوسری جانب درہ دانیال پر جینوا، وینس اور برکنڈی کے بحری بیڑوں کا تسلط قائم تھا۔ ان کی موجودگی میں عثمانی لشکروں کے لیے درہ دانیال عبور کرنا بے حد مشکل تھا۔ یہ تمام تر حالات صلیبیوں کے حق میں تھے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف جا رہے تھے۔ اگرچہ ہنیاڈے کے ترکوں کے ساتھ معاہدہ شکنی کو معیوب تصور کرتا تھا، لیکن اسے رام کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغاریہ کو ترکوں سے ہتھیانے کے بعد ہنیاڈے کو وہاں کا حکمران بنا دیا جائے گا، تو اس نے بھی اپنی مخالفت ترک کر دی اور معاہدہ شکنی کے حق میں ہو گیا۔ ہنیاڈے کے راضی ہونے کے بعد صلیبی افواج نے مسلمانوں کے ساتھ 10 برس تک جنگ نہ کرنے کا جو معاہدہ کیا تھا، اسے بالائے طاق رکھتے ہوئے جنگی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ ہنیاڈے نے یہ تجویز پیش کی کہ معاہدہ شکنی کے اعلان کو 1 ستمبر 1444 تک مخفی رکھا جائے، تاکہ عیسائی اتحادی لشکر 1 ستمبر تک صلح نامے سے پورا استفادہ کر لے اور ان علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لے جنہیں معاہدے کی روح سے ترک لشکر نے خالی کرنا تھا۔ سربیا کے حکمران جارج برنیک وینچ کو بھی اس کی سلطنت میں توسیع پذیری کا چکمہ دے کر معاہدہ شکنی پر اکسایا گیا اور وہ بھی لالچ میں آ کر اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ لہٰذا ابھی صلح نامے کی سیاہی بھی خشک نہ ہوئی تھی اور اسے تحریر کیے ابھی 1 ماہ بھی مکمل نہ ہوا تھا۔ عیسائیوں نے اسے توڑنے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا، اور جب عثمانی لشکر نے سربیا، ولیشیا اور دریائے ڈانوب کے ساحل پر واقع قلعے خالی کر دیے اور اتحادیوں نے صلح نامے کے فوائد سے مکمل طور پر استفادہ کر لیا، تو شاہ لارڈ سالاس، کارڈینل جولین اور ہنیاڈے 1 ستمبر کو 20,000 عیسائی لشکر لے کر سلطنت عثمانیہ پر یلغار کرنے کے لیے پیش قدمی کرنے لگے۔ دوسری جانب ترک عیسائیوں کی اس دھوکہ دہی سے بے خبر تھے، جس کے نتیجے میں قلعے ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور ان قلعوں میں موجود ترکی لشکر کو یا تو قتل کر دیا گیا یا چٹانوں سے نیچے گرا کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہنگری کے لشکروں نے بے خبری کے عالم میں ترکی کے سرحدی علاقوں کو تہس نہس کیا اور بلغاریہ کے راستے بحیرہ اسود تک جا پہنچے اور وہاں سے جنوب کی جانب پیش قدمی کی۔ اسی طرح ترکوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کئی اہم مقامات کو تسخیر کیا اور دارانہ جا کر دم لیا اور شہر کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ یہاں پر بھی ترک دشمن کے اس حملے کی توقع نہیں کر رہے تھے، لہٰذا ہتھیار ڈالنا ان کا مقدر بن گیا اور دارنا بھی عیسائیوں کے تسلط میں چلا گیا۔ دارنا پر اپنا تسلط قائم کرنے تک راستے میں جس قدر ترکی علاقے آئے، وہاں کے ترکی لشکروں کو دشمن کے ہاتھوں شکست و ہزیمت اٹھانی پڑی اور عیسائی لشکروں نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان علاقوں کے مسلمانوں کو تہس نہس کیا۔ نوعمر سلطان محمد خان صلیبیوں کی معاہدہ شکنی سے لاعلم تھا۔ اسے جس وقت معاہدہ شکنی کی اطلاع موصول ہوئی، اس وقت تک عیسائی وارنا شہر پر اپنا تسلط قائم کر چکے تھے۔ نوعمر سلطان حالات کی سنگینی کے پیش نظر گھبراہٹ کا شکار ہوا۔ اس نے فی الفور دربار منعقد کیا اور اپنے سپہ سالار کے علاوہ دیگر تجربہ کار سالاروں، وزراء اور مشیروں سے مشاورت کی۔ ہر ایک درباری غم و غصے کی تصویر بنا بیٹھا تھا، یعنی چہری کا معمر سپہ سالار خواجہ خیری جوش جذبے اور غم و غصے کے عالم میں غضبناک دکھائی دے رہا تھا۔ نوعمر سلطان نے عمادین سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے دربار کی کارروائی کا آغاز کیا۔ معزز عمادین سلطنت، جیسا کہ آپ سب کو یہ خبر موصول ہو چکی ہے
یہ صلیبیوں نے اپنی بد فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے سلطان عالی مقام کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کو توڑ کر معاہدہ شکنی جیسے سنگین جرم کا مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے بہت سے قلعوں اور شہروں کو تہس نہس کر کے ہمارے شہرداروں پر بھی اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ انہوں نے بے خبری کے عالم میں ہمیں قرار واقعی نقصان پہنچایا ہے، اور اب وہ ترکوں کو یورپ سے نکال باہر کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالات دیکھ کر جن کے تخت کا آج کا دربار منعقد کیا گیا ہے تاکہ باہمی مشاورت کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ ایشیائی کوچک کی بغاوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے برسر بیکار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس یعنی چیری کی مایہ سپاہ سمیت کم و بیش 45,000 کے نفری کا ایک ایسا لشکر جرار موجود ہے جو ہنیاڈے کے ساتھ معرکہ آرائی کی بخوبی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر کوہنہ مشق سپہ سالار اور وزراء اب عیسائیوں کے ساتھ معرکہ آرائی سے ہچکچاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مجھے آپ لوگوں کے مشورے کی ضرورت ہے تاکہ باہمی مشورے کی روشنی میں دشمن کے خلاف آئندہ کا لائحہ عمل وضع کیا جا سکے۔ نوعمر سلطان اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ درباریوں نے پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنے سلطان کی باتیں سنی۔ اسی دوران یعنی چیری کے کوہنہ مشق سپہ سالار خواجہ خیری نے کھڑے ہو کر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: سلطان عالی مقام، آپ نے جن سپہ سالاروں اور وزراء کا تذکرہ فرمایا ہے وہ محض اس کے لیے صلیبیوں کے ساتھ معرکہ آرائی سے ہچکچاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں بڑے سلطان عالی مقام سلطان مراد خان ثانی بذات خود صلیبیوں کے ساتھ معرکہ آرائی کرنے والے لشکر کی قیادت کریں۔ خواجہ خیری کا انکشاف سن کر طبیب سلیم پاشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے وصولی نظروں سے خواجہ خیری کو گھورتے ہوئے سلطان کو مشورہ دیا۔ سلطان عالی مقام، بڑے سلطان معظم کو گوشہ نشینی ترک کرتے واپس بلانے کا جو مشورہ مؤمر سپہ سالار خواجہ خیری نے پیش کیا ہے وہ کسی بھی طور درست نہیں، کیونکہ آپ کی نوجوان اور ولولہ انگیز قیادت میں صلیبی افواج کی شکست یقینی ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ آپ بڑے سلطان معظم کو گوشہ نشینی ترک کرنے کا مشورہ دینے کی بجائے بذات خود ترک لشکر کی قیادت کریں۔ سلیم پاشا ایک غدار تھا اور اس کا حقیقی نام لوگان تھا۔ یہ ان دنوں ایک طبیب کا روپ دھار کر ادرینہ میں وارد ہوا تھا۔ جب ابو جعفر کی سازش سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں، اس نے قصر سلطانی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ یہ وہی طبیب تھا جس نے ولی عہد سلطنت شہزادہ علاء الدین کو زود اثر زہر کھلا کھلا کر موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔ سلیم پاشا کی یہی خواہش تھی کہ نوعمر سلطان صلیبی لشکر کے ساتھ معرکہ آرائی کے لیے بذات خود عثمانی لشکر کی قیادت کرے تاکہ وہ ہنیاڈے جیسے تجربہ کار سپہ سالار کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہوئے شکست سے ہمکنار ہو اور صلیبی اس کی نا تجربہ کاری سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سلیم پاشا کی بات سننے کے بعد قاسم نے اپنی نشست سے اٹھ کر نوعمر سلطان کے گوش گزار کیا: سلطان عالی مقام، معزز سپہ سالار خواجہ خیری کا مشورہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بڑے سلطان معظم دشمن کی چالوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، ان کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا ان سے درخواست کی جائے کہ گوشہ نشینی ترک کر کے دوبارہ اران حکومت سنبھالیں اور ان کی عظیم قیادت میں عثمانی لشکر دشمن کے خلاف روبہ عمل ہو۔ سلطان محمد خان نے قاسم کا مشورہ سننے کے بعد مزید مشاورت کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے شاہی حکم نامہ جاری کر دیا: معزز حاضرین دربار، ہم معزز سالار خواجہ خیری اور قاسم بن ہشام کے مشوروں کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ ان دونوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ آج رخت سفر باندھیں
اور ادائین کی جانب روانہ ہو جائیں اور سلطان عالی مقام کو واپس ادرینہ تشریف لانے کی درخواست کریں۔ اپنا حکم سنانے کے بعد سلطان محمد خان نے دربار برخاست کر دیا۔ آج کل بہت سے لوگ فیس بک، لنکڈ ان اکاؤنٹ، امیزون اکاؤنٹ، ای بے اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پہ چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے گو لاگ ان بیسٹ براؤزر ہے۔ گو لاگ ان از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹنگ۔ اگر آپ بھی ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پہ چلانا چاہتے ہیں تو ایک بار گو لاگ ان کو ضرور ٹرائی آؤٹ کریں، کیونکہ گو لاگ ان از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹنگ۔